اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نیکیوں کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی برکات کا حاصل نہ ہونا ایک بہت بڑا معمہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ نیکیوں کے ہوتے ہوئے، نیکیوں کی توفیق ملنے کے باوجود اور نیکیوں کے ہونے کے باوجود نیکیوں کی برکات کا حاصل نہ ہونا۔ مثلا نماز کی پابندی کے باوجود نماز کی برکتیں نہیں مل رہیں، اس کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ نفلی صدقات و خیرات کے باوجود تصدق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نہیں مل رہیں۔ ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ بظاہر حسن سلوک رکھنے کے باوجود اور کسی کے ظلم اور زیادتی کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرنے کے باوجود پھر بھی برکتیں حاصل نہیں ہو رہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ آخر ایسی کون سی رکاوٹ ہے، ایسا کون سا حاجب ہے، ایسی کون سی بندش ہے کہ کام ہو رہا ہے مگر پھر بھی نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا؟ تو آج کے درس جمعہ میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے بنیادی اسباب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر یہ تاثیر ہے، نماز کی یہ برکت ہے کہ نماز کی پابندی، نماز کے ساتھ تعلق یہ انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ گناہوں سے انسان کا دفاع ہوتا ہے، گناہوں سے انسان کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام تو سچا ہی ہے، یا تو ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی ہے یا پھر کوئی اور ایسی رکاوٹ ہے کہ جو نماز کی اس برکت کہ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی برکت یہ ہے کہ بے حیائی، برے کاموں اور بری عادتوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، نماز اس کو بچا لیتی ہے۔ تو برحق ہے، مگر رکاوٹ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث طیبہ میں جو بنیادی طور پر رکاوٹوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ بنیادی طور پر دو ہیں۔ یوں تو رکاوٹیں کئی ہو سکتی ہیں، مگر احادیث میں بکثرت دو چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر ایک غل اور نمبر دو حسد۔ غل کا مطلب ہوتا ہے کھوٹ۔ غل عربی زبان میں کھوٹ کو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیے تو غل کا مطلب ہوتا ہے منافقت۔ انسان اوپر سے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو، دکھنے میں کچھ اور نظر آتا ہو مگر اندر سے کچھ اور ہی معاملہ ہو، تو اس کو عربی زبان میں غل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی پھل خریدنا چاہا، آم ہے یا کوئی اور پھل ہے، اوپر سے بالکل صاف ستھرا ہے،
دکھنے میں کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اندر سے خراب ہوگا، اس کا رنگ بھی اچھا ہے، اس کا کلر بھی صحیح ہے، اوپر سے کہیں داغ دبا نہیں ہے کہ ہم شناخت کر سکیں کہ اندر سے پھل خراب نکلے گا، تو ہم نے اس کے ظاہری خوبصورتی اور ظاہری رنگ اور ظاہری نمود و نمائش اور ظاہری چھلکے سے ہم نے یہ اندازہ کر لیا کہ پھل صحیح ہوگا، ہم نے خرید لیا۔ جب اس کو کاٹا اور کھولا تو پتہ چلا کہ اندر سے خراب ہے۔ یہ تو اوپر سے صحیح تھا اور اندر سے خراب تھا، اس کو غل کہتے ہیں، یہ کھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 عادتوں کو ارشاد فرمائے کہ یہ جو 2 عادتیں ہیں یہ نیکیوں کی برکتوں اور انسان کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ نیکیاں ہونے کے باوجود نیکیوں کے نتائج جو ثمرات حاصل نہیں ہوتے، جیسے کہ ابھی قرآن پاک کی آیت سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم نے سمجھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی ادائیگی، نماز کی پابندی، نماز کا تعلق، نماز کو دھیان سے پڑھنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان بے حیائی اور بری عادتوں سے رک جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں رک پا رہے؟ ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم منافق ہوں۔ اگر یہ لفظ باری لگے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہو اور ہمارا باطن کچھ اور ہو، ظاہر سے ہم کچھ ہوں اور اندر سے کچھ ہوں۔ اگر یہ تضاد ہے، اگر یہ فرق ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ انت منافقن، تم منافق ہو۔ پھر ہمیں اپنے آپ کو کھلے دل سے کہہ دینا چاہیے کہ انت الذی فیہ غل، تم وہ ہو جس میں کھوٹ ہے، تم اس پھل کی طرح ہو جو اوپر سے بہت اچھا ہے مگر اندر سے خراب ہے، تم اس اخروٹ اور بادام کی طرح ہو جس کا چھلکا سلامت ہے اوپر کا، مگر جب اس بادام کو توڑا ہے یا اخروٹ کو توڑا ہے تو اندر مغز نہیں ہے، اصلی بادام اور اصلی اخروٹ اندر نہیں ہے، اوپر سے دکھ رہا تھا کہ شاید ہوگا مگر اندر سے ہے نہیں۔ تو ہمارے اس کھوٹے پن نے، ہمارے اس اندر کے منافقانہ طرز عمل نے، ہمارے اس اندر کے اور باہر کے باہمی تضاد نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ عبادتوں کے باوجود برکتیں نہیں ملتی، نیکیوں کے باوجود ثمرات حاصل نہیں ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت کے باوجود دل میں نور نہیں ہے، خیالات پاکیزہ نہیں ہو رہے، نیتیں درست نہیں ہو رہی۔ اس کھوٹ نے، یہ ایک ایسی بات ہے، کھوٹا پن ہونا، کھوٹا ہونا، منافقانہ طرز عمل ہونا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان بڑی باریک بینی سے جب اپنے آپ کو جانچتا ہے، بڑے دھیان سے اپنے آپ کو پرکھتا ہے اور اپنے اندرون خانہ نظام کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کو بڑی جستجو، گہرے غور و خوض کے ساتھ دیکھتا ہے، اس طرح کہ جیسے کوئی حساب لینے والا کسی سے حساب لیتا ہے، پھر جا کر ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں یہ خرابی ہے اور یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے اور یہ بھی خرابی ہے، پھر خرابیاں ساری اندر کی سامنے آتی ہیں۔ اور اگر انسان سرسری اپنے آپ کو دیکھے کہ میں تو صحیح ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میرے اندر تو کوئی منافقانہ طرز عمل نہیں ہے، میں جس سے بات کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ظاہر سے جتنا اچھا بنتے ہیں، ہم اندر سے اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بزرگان دین کے اقوال میں اور ان کی حکایات میں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ کس طرح ٹٹولتے تھے، جستجو کرتے تھے، اور پھر اپنے آپ کو، اپنی وہ غلطی جانچ لیتے تھے کہ جو رکاوٹ بنتی تھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تقریباً 30 برس کی نمازیں
کہنے لگے کہ میں 30 برس کی نمازیں، یہ 40 برس کی تھیں، مجھے صحیح گنتی یاد نہیں، 30 سے 40 برس کی نمازیں انہوں نے کہا کہ میں دہراؤں گا، 30 سے 40 سال کی نمازیں میں دوبارہ پڑھوں گا، دوبارہ دہراؤں گا، دوبارہ پڑھوں گا۔ عرض کی گئی کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کو دہرانے کا کیا مقصد؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک دن جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن اس دن کچھ تاخیر ہو گئی، لہذا دوسری صف میں مجھے جگہ ملی، دوسری صف میں نے نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آج دوسری صف میں کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، آج دوسری صف میں کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ خیال آنے کے فوراً بعد آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے 30-40 سال نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کے لیے پڑھی ہیں۔ اس خیال کے آنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آج دوسری صف میں کیوں کھڑا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30-40 سال نمازیں لوگوں کے لیے پڑھی ہیں پہلی صف میں۔ بس مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ میری وہ ساری نمازیں لوگوں کے لیے تھیں، اللہ کے لیے نہیں تھیں۔ اب اس کو کہتے ہیں جانچ اور پرکھ، اور اگر ان کی جگہ ہم جیسا کوئی شخص ہو تو ہم اپنی اس غلطی کو کبھی نہیں جان سکیں گے۔ ہم کہیں گے یہ تو فطری تقاضا ہے، یہ تو ایک فطری کمزوری ہے، یہ تو ایک ویسے ہی خیال ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے کہ اگر اتنے سال میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی اور آج اتنے سالوں بعد دوسری صف میں ہوں گا تو لوگ تو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آج دوسری میں کیوں پڑھی ہے؟ لوگ تو کہیں گے۔ ہم اس کو اپنی فطری کمزوری قرار دیتے ہوئے اس سے گزر جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کوئی خرابی نہیں۔ لیکن جو باریک بین لوگ ہوتے ہیں اور انتہائی گہرائی کے ساتھ اپنے آپ کو جانچتے اور پرکھتے ہیں، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، اس خیال کے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ میری نماز اللہ کے لیے نہیں تھی، میری نماز لوگوں کے لیے تھی۔ ورنہ آج کیوں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ خیال تو یہ آنا چاہیے تھا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے عمل لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جب میرا یہ عمل پیش ہوگا کہ میرا بندہ 30-40 سال پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا، آج سستی کیوں کر دی، میرے رب کی بارگاہ میں جب یہ عمل پیش ہوگا تو نہ جانے اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کتنا ناگوار گزرے گا کہ میرے بندے نے آج کتنی سستی کی ہے۔ خیال تو یہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ خیال کیوں آیا؟ اس طرح گہرے غور و خوض کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے اندر اور ظاہر کے تضاد کو پرکھنے کا نام وہ خلوص ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ خلوص کیا ہے؟ خلوص اپنے آپ، اپنی پرکھ کا نام خلوص ہے، اپنی جانچ پڑتال کا نام خلوص ہے، اپنے آپ سے حساب لینے کا نام خلوص ہے۔ یہ خلوص کا پہلا حصہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو، اپنے طرز عمل کو، اپنی زندگی کو اس طرح جانچ پڑتال کرے گویا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا عمل پیش ہونا ہے۔ اور پھر خلوص کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب جانچ پڑتال ہو جائے کہ مجھ میں یہ غلطی ہے، مجھ میں یہ خرابی ہے، تو اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ فوراً اس چیز کو ختم کر دیا جائے، ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ تو یہ ہونا چاہیے اور مجھے یہ کرنا چاہیے۔ خلوص، ان دو قدم کا نام خلوص ہے۔ ان دو فیصلے، یہ دو فیصلے کرنے کا نام خلوص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کھوٹ کے بارے میں، کھوٹ اور خلوص آپس میں ضدیں ہیں، جس میں خلوص ہے اس میں کھوٹ نہیں، کھوٹ سے پاک ہے، کھوٹ سے پاک ہونے کا نام خلوص ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا امام حسن بصری سے مرسلا روایت ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں دیگر صحابہ سے بھی ملتے جلتے الفاظ روایت ہوئے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ ان الغل والحسد، بے شک کھوٹ اور حسد، منافقانہ طرز عمل اور حسد، یہ دو بیماریاں یاکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیوں کو جلا دیتی ہیں، نیکیوں کو راکھ کر دیتی ہیں، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ لکڑیاں تو تھیں، کس نے کہا لکڑیاں نہیں تھیں؟ لکڑیاں تو تھیں، لکڑیاں تو بہت تھیں، ایندھن تو بہت تھا، لکڑیوں کے تو بڑے بڑے گٹھ تھے، گودام بھرے پڑے تھے، لیکن جب آگ لگی تو اس نے کچھ نہ چھوڑا، گوداموں کے گودام جل کر راکھ بنا دیے۔ کس نے؟ حسد نے اور کھوٹ نے۔ حسد اور کھوٹ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، اس طرح راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، کیا وہ آگ براہ راست اتنی بھڑک اٹھتی ہے؟ نہیں، جب آگ لگتی ہے تو وہ شروع میں تو بہت کم ہوتی ہے۔ آگ جب لگتی ہے تو وہ یکدم اس طرح نہیں لگتی کہ سارے کے سارے گودام جلا کر راکھ کر دے۔ آگ لگتی ہے تو کسی ایک چنگاری سے لگتی ہے، ماچس کی تیلی سے لگے یا سگریٹ سے لگے یا کوئی بھی سبب بنے، شارٹ سرکٹ ہو یا کوئی بھی اور وجہ بنے، وہ تو چھوٹی سی چنگاری تھی یا بالکل ابتدائی نوعیت کی آگ تھی، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ آگ بھڑک اٹھی اور اس نے سب جلا دیا۔ تو نیکیوں کے گودام تو بہت بڑے بڑے ہیں، نمازوں کے گودام تو بہت ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے گودام اور اس قسم کا سامان بھی بہت ہے، لیکن جس چیز سے تحفظ کرنا چاہیے تھا اس چیز سے تحفظ نہیں۔ آپ نے غور کیا ہے کہ جب لاک ڈاؤن لگتا ہے، یہ چھٹیاں آتی ہیں 2-4، یا ویسے ہی دکان بند کرتے ہیں تو لوگ مین سوئچ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر یو پی ایس کا معاملہ ہو تو اس کو بالکل آف کر دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ دکان بند ہے، شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا سب بند کر دیا جاتا ہے۔ الیکٹریسٹی کے جتنے آمد و رفت کے معاملات ہیں سارے منقطع کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہم مطمئن رہیں کہ تحفظ ہے۔ اور یہاں ہم نے نیکیاں بہت جمع کر لیں، مگر ان نیکیوں کو جن اسباب سے آگ لگ سکتی تھی اور جو گناہ ان کو جلا سکتے تھے، ہم نے ان کو روکنے کا اہتمام نہیں کیا۔ نتیجہ ظاہر ہے، نیکیاں ہیں مگر اثرات نہیں، نیکیاں ہیں مگر برکات نہیں۔ رمضان وہ خوب زور و شور سے عبادت کی، کیا ہم کہیں گے کہ عبادت کرنے والوں کی عبادت نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے تو بڑے خلوص سے عبادت کی تھی۔ معتکفین نے اعتکاف کیا تھا، واقعی انہوں نے اعتکاف کیا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا اعتکاف ہی درست نہیں، اعتکاف کیا اور بڑی روحانیت کمائی۔ ایسے ہی رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں اور رونقیں بھی انہوں نے خوب کی، خوب باغات لگائے۔ الحاظ القیاس رمضان اول سے لے کر آخر تک خوب زور و شور کے ساتھ عبادت کی، لیکن اس کے باوجود برکتیں کیوں نہیں ملتی؟ اس کے باوجود فوائد و ثمرات حاصل کیوں نہیں ہیں؟ اس کے باوجود اللہ کا قرب حاصل کیوں نہ ہوا؟ اس کے باوجود وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہو کر منزل حق تک کیوں نہ پہنچے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان نیکیوں کے تحفظ کا اہتمام نہیں کیا گیا، ان نیکیوں کو اس جلانے والی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے نے ان سب کو جلا دیا۔ اور وہ دو گناہ ہیں خاص طور پر جو نیکیوں کو جلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک کھوٹ ہے، یعنی منافقانہ طرز عمل، منافقانہ سوچ، منافقانہ زندگی کہ انسان باہر کچھ ہو اندر کچھ ہو، اور دوسرا حسد۔
محترم معزز سامعین کرام، اس بات کو سمجھیے، اس بات کو لکھیے، اس بات کو اپنی ڈائری کے سر ورق پر لکھیے، ٹائٹل پیج پر اس بات کو لکھ دیجئے، یا گھر کی اس جگہ پر یا اپنے آفس کی اس دیوار پر اس بات کو لکھ دیجئے جہاں بار بار نظر پڑتی ہو، بار بار نگاہ پڑتی ہو، تاکہ بندہ بھولنے نہ پائے کہ خاص طور پر 2 گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو جلا دیتے ہیں، عبادات کے فوائد و ثمرات کو ختم کر دیتے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ ایک کھوٹا پن ہونا اور دوسرا حسد ہونا۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ حسد جب ہوتا ہے انسان کو، تو یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، انبیاء اس سے محفوظ ہیں، باقی ہر انسان پر اس کا حملہ ہوتا ہے۔ انبیاء محفوظ ہیں، باقی ہر انسان پر حملہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو پھر کریں تو کریں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حسدت فلا تبغی، اذا حسدت فلا تبغی، جب حسد پیدا ہو جائے تو حسد کی بنیاد پر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے یہ لفظ کہ اذا حسدت فلا تبغی، جب کسی سے حسد پیدا ہونے لگے تو اس کو کبھی نقصان نہ پہنچاؤ، تم حسد کے شر سے محفوظ رہو گے۔ امام سمرقندی نے فرمایا اذا کان الحسد فی قلبک فلا تظہرہ ولا تذکر عنہ بسوء، اس حسد کی وجہ سے جس سے حسد ہوا اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم حسد کے شر سے محفوظ رہو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں اس بات کو دوبارہ واضح فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھا کرو۔ بغض اس نفرت کو کہتے ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہو۔ لا تباغضوا، آپس میں مخفی نفرت نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے لیے کھوٹ نہ رکھو، ایک دوسرے کے لیے دھوکہ نہ رکھو، اپنے دل میں دھوکہ اور فریب نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو، جب بندگی میں اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، سبھی اللہ کی بندگی کے رشتے میں پیوست ہو، تو پھر آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو، جب تمہارا خدا ایک ہے اور تم اس کی بندگی کے رشتے میں پیوست ہو، تو تمہارا آپس کا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ اخوانا، انما المؤمنون اخوہ، تمام صاحب ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھائی بھائی کو نقصان پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہو کر بھائی کو نقصان پہنچائے تو اس نے اخوت کا حق ادا نہ کیا، اور جو اخوت کا حق ادا نہ کرے وہ انسان نہیں، جو انسان نہیں وہ ڈنگر ہے، جانور ہے۔ انسان ہے اور اخوت کا حق ادا نہیں کرتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الدین النصیحہ، خبردار غور سے سنو، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دینداری نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جو باہر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو، اس نے کیا خیر خواہی اپنائی؟ وہ کیسا دیندار ہے، وہ کیسا متدین ہے، وہ کیسا اپنے آپ کو مومن اور صاحب ایمان گردانتا ہے، حالانکہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَكُونَ رَاضِيًا نَاصِحًا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَكُونُ حَاسِدًا، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو خیر پہنچے، اس کو رضا پہنچے۔ راضیاً ناصحاً، اپنے مسلمان بھائی کو خوشی دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ ولا یکون حاسدا، مومن تو حسد نہیں کرتا۔ تو دوبارہ میں وہیں بات کو دہرانا چاہوں گا کہ نیکیاں ہیں مگر برکتیں نہیں، نمازیں ہیں مگر برکتیں نہیں، تلاوت ہے مگر برکتیں نہیں، صدقہ و خیرات ہے مگر برکت نہیں،
تسبیحات کے ورد ہیں، اوراد و وظائف ہیں، مجموعہ وظائف روز پڑھتے ہیں مگر برکت نہیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں مگر برکت نہیں، صبح اٹھتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو یہ دعا اور وہ دعا، اور پھر دکان یا مارکیٹ یا آفس میں پہنچ کر آغاز ہی قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں مگر برکت نہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیکیاں برکت نہیں دیتی؟ یہ نیکیاں تو برکت دیتی ہیں، مگر ہم نے برکتوں کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا۔ ان برکتوں کو جلا رہی ہیں دو باتیں، ایک ہمارا کھوٹا پن اور ایک ہمارا حسد۔ یہ دو عادتیں برکتوں کو جلا دیتی ہیں۔ ہم جمع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں رہتا، ہم گودام بھرتے ہیں جب کھولتے ہیں تو اندر راکھ ہوتی ہے، سامان سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نفاق ہے، کھوٹا پن ہے اور حسد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی فلسفہ نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی من گھڑت فلسفہ نہیں کہ ارشاد فرمائے ان الغل والحسد، بے شک کھوٹا پن، اندر کا کھوٹ اور حسد یأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو جلا دیتی ہیں، نیکیوں کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلاتی ہے، ایسے ہی یہ دو باتیں جلا دیتی ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، دعوت فکر ہے، دعوت سوچ ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی تو سوچیں، کبھی تو ہم ایک زندگی میں ایک بار تو سوچیں کہ ہمارے دل میں کن کن لوگوں کے لیے حسد ہے، کون کون سے رشتہ دار کے لیے ہم حسد رکھتے ہیں۔ اور حسد کی پہچان یہ ہے کہ جس کی خوشی نہ لگے اور جس کے دکھ پر ہم دکھی نہ ہوں، سمجھ لیں کہ حسد ہے۔ جس کو خوشی ملے تو ہمیں خوشی نہ ملے، ہمیں اچھا نہ لگے کہ اس کو خوشی کیوں پہنچی، اور اس کا نقصان ہو جائے تو نقصان پر جو دکھ ہونا چاہیے رشتہ داری کے تقاضے کے باعث، صلہ رحمی کے باعث، یا پڑوسی ہونے کے باعث، یا قرابت دار ہونے، یا ویسے جاننے والا کوئی دوست ہے، کوئی اہل محلہ میں سے ہے، اس تعلق کے باوجود ہمیں اس کے دکھ کا وہ دکھ نہ ہو، بس خالی جا کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھوٹ ہے اور حسد ہے۔ اندر سے انسان کچھ ہے اور اوپر سے کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دو باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ نیکیاں کرتے رہو گے مگر برکتیں کچھ نہیں پاؤ گے، نیکیوں کے گودام بھرتے رہو گے اور جلاتے رہو گے، بھرتے رہو گے، جلاتے رہو گے، نہ نفع کچھ ملے گا نہ سرمایہ باقی رہے گا۔ نفع تو اپنی جگہ رہا، سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے، سوچنے اور اپنے دل سے کھوٹ یعنی